جب تک آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں ہی ریاکاری ہے، مسلمانوں میں ہی منافقین ہیں، اور مسلمانوں میں ہی 72-73 فرقے ہیں۔ یاد رکھنا، 72-73 فرقے بھی مسلمانوں میں ہی ہیں۔ مومن ہو گئے تو مومن ہو جانے کے بعد آپ کسی فرقے میں نہیں رہیں گے، آپ خود کو فرقہ نہیں بتائیں گے۔ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، آپ خود کو امتی بتائیں گے۔ مسلمان جب تک ہیں تو آپ فرقے میں ہیں، مسلمان آپ جب تک ہیں تو آپ ریاکار بھی ہیں۔ آپ کی نماز مولوی کی بولتی بند کرو، مولوی کے آگے سوال رکھو کہ ہاں بھائی بتا دیں کہ مسلمان ہی اگر مومن ہے، نماز روزے داڑھی بڑھانے والا، نماز روزے کرنے والا، نفل سنتیں ادا کرنے والا، پاک صاف رہنے والا، اگر یہی مومن ہے، مسلمان ہی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کسے کہا تھا کہ مومن کے فراست سے ڈرو؟ اب ظاہر سی بات ہے، حضور پاک نے یہ کلام، یہ حدیث جو بیان کیا، کافروں کے لیے تو نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو آلریڈی کافر ہیں، ان کے مقدر میں جہنم ہے، تقدیر میں ان کے کفر لکھا ہے، وہ تو کفر کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے کچھ فرمائیں گے، اور ان کو مر کر بھی جہنم میں جانا ہے۔ تو کافروں کو یہ بات کہہ کے کیوں ڈرائیں گے؟ کیوں کہیں گے کہ مومن سے ڈرا کرو؟ تو لہٰذا ڈر، خوف اسے دی جاتی ہے، یہ ہے عقل شعور۔ جیسے کہ قرآن مجید کے سورہ حجرات سے چند باتیں میں نے آپ کو شیئر کیا، یہ بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے اللہ کے کلام کہ مومن اور مسلمانوں میں فرق ہے۔ خود کو لہٰذا مومن نہ تصور کریں، خود کو مومن نہ جانیں، اور اللہ کی اس آیت کے ساتھ چند باتیں جو میں نے آپ کو بولا وہ اپنی خود کی عقل شعور کی بات تھی، جو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ کسی مولوی کے آگے یہ بات رکھے وہ کاٹ نہیں سکتا ہے، وہ خاموش ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی عقل شعور کی ہے کہ جیسا کہ آپ خود کو مومن سمجھ رہے ہو، نماز روزے کرنے والا مسلمان ہی مومن ہے، خود کو سمجھ رہے ہو، تمہارا مولوی یہی کہتا ہے کہ مسلمان ہی مولوی مومن ہے، یہی تقریروں میں بیانوں میں کرتا ہے، تو اس مولوی کے گلے کی کھچ کھچ بڑھاؤ، اپنی عقل، اپنے شعور کا استعمال کرو، اس مولوی کی بولتی بند کرو، مولوی کے آگے سوال رکھو کہ ہاں بھائی بتا دیں کہ مسلمان ہی اگر مومن ہے، نماز روزے داڑھی بڑھانے والا، نماز روزے کرنے والا، نفل سنتیں ادا کرنے والا، پاک صاف رہنے والا، اگر یہی مومن ہے، مسلمان ہی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کسے کہا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو؟ اب ظاہر سی بات ہے، حضور پاک نے یہ کلام، یہ حدیث جو بیان کیا، کافروں کے لیے تو نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو آلریڈی کافر ہیں، ان کے مقدر میں جہنم ہے، تقدیر میں ان کے کفر لکھا ہے، وہ تو کفر کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے کچھ فرمائیں گے، اور ان کو مر کر بھی جہنم میں جانا ہے۔ تو کافروں کو یہ بات کہہ کے کیوں ڈرائیں گے؟ کیوں کہیں گے کہ مومن سے ڈرا کرو؟ تو لہٰذا ڈر، خوف اسے دی جاتی ہے، اسے بتائی جاتی ہے، تعلیم اسے دیا جاتا ہے جو کفر سے نکل گیا، کم سے کم جو مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان خود کو کر لیا۔ اب اس مسلمان کو دوزخ کے خوف، مومنوں کے مرتبے، اور اللہ رسول کی، اہل بیت کی فضیلت، وہ عظمت ان مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے، وہ تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ اب کفر سے نکل کر یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب آگے ان کا راستہ جو ہے ایمان کی اور ہے، ایمان کی اور بھی آ جائیں، ایمان میں بھی خود کو تبدیل کر لیں، ایمان والا بھی ہو جائیں، مومن بھی ہو جائیں، اس لیے انہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور کی نظروں سے دیکھتا ہے، تو یہ بات
اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس دور میں مومن الگ، مومن علیحدہ اور مسلمان علیحدہ، دونوں میں فرق تھا۔ اور حضور پاک نے مسلمانوں کو یہ بات فرمائی کہ مومنوں سے حجت بحث نہ کیا کرو۔ مسلمان اس دور کے مومنوں کے طور طریقے، مومنوں کے وہ انداز، وہ ان کے عمل دیکھتے تو وہ حسد کیا کرتے ہیں، کیونکہ حسد، جلن یہ مسلمانوں میں ہوتا ہے، ایمان والوں میں نہیں ہوتا ہے۔ سمجھے بات؟ ایمان ہے باطن کی چیز، جس کے دلوں میں، جس کے قلوب میں ایمان اتر گیا، پھر اس کے اندر حسد جلن بھی کسی طرح کا نہیں ہوگا۔ تو حسد جلن کن کے اندر ہوگا؟ ان مسلمانوں کے اندر ہوگا جب تک ان کے اندر ایمان ان کے قلوب میں نہیں اترا۔ جب تک آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں ہی ریاکاری ہے، مسلمانوں میں ہی منافقین ہیں، اور مسلمانوں میں ہی 72-73 فرقے ہیں۔ یاد رکھنا، 72-73 فرقے بھی مسلمانوں میں ہی ہیں۔ مومن ہو گئے تو مومن ہو جانے کے بعد آپ کسی فرقے میں نہیں رہیں گے، آپ خود کو فرقہ نہیں بتائیں گے۔ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، آپ خود کو امتی بتائیں گے۔ مسلمان جب تک ہیں تو آپ فرقے میں ہیں، مسلمان آپ جب تک ہیں تو آپ ریاکار بھی ہیں۔ آپ کے نماز، عبادت، ہر بندگی، ہر عمل دکھاوے کے ریاکاری والے ہوں گے۔ آپ مسلمان جب تک ہیں تو آپ کے وہ جو منافقین ہوتے ہیں، وہ منافقین بھی مسلمانوں میں ہی ہیں۔ مطلب کہ زبان سے اللہ رسول کی باتیں کرنا، خوب ٹوٹ کر عبادت کرنا، جب اللہ رسول کی باتیں آئے، جب دین کی باتیں آئے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا، پہلے اپنے پریوار، اہل و عیال کو دیکھنا۔ ایسے منافقین مسلمانوں میں ہی ہیں، منافقین مسلمانوں میں ہیں، مومنوں میں نہیں ہیں۔ اسی لیے تو مومنوں کا درجہ بڑا ہے، اور اسی لیے تو مومن میں اور مسلمانوں میں فرق بتایا گیا ہے۔ اب تک غلط فہمی جو تھی آپ کی کہ مسلمان ہی تو مومن ہوتے ہیں، حج، زکوٰۃ، صدقے، روزے، نماز، نفل سنتیں کروں اور شریعت کے احکامات پورے کروں تو بھائی ہم مومن کہلائیں گے، خود کو مومن کہیں گے۔ اور مولویوں نے بھی سکھایا آپ کو یہی کہ ہاں بھائی یہ سب عمل کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی نکال دیں، کیونکہ آپ سے کئی گنا زیادہ، اور کئی گنا کا 1000 گنا زیادہ وہ عربی تھے وہ عمل کرنے میں، اور وہ عمل سے بھی بڑھ کے حضور کی صحبت میں رہتے تھے۔ ان کے اوپر تو اللہ نے سورہ حجرات کی آیت نازل فرما دی، قالت العرب آمنا، یہ عربی کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دے کہ یہ خود کو مومن نہ کہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ خود کو مسلمان کہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان ان کے قلوب میں، ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، اور یہ خود کو مومن بتا رہے ہیں۔ اللہ نے سختی سے منع کر دیا۔ اب سوچیں، ہم سے، آپ سے کئی گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ نیک عمل، ماں باپ کے سیوا کرنا، اور نفل سنتیں ادا کرنا، شریعت کا احکامات پورا کرنا، رب کی عبادت کرنا، وہ سب کچھ کرتے تھے، اور وہ مسلمان تھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، لیکن ایمان نہیں ان کے قلوب میں آیا تھا، مسلمان تھے۔ اب مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اندر حسد، جلن مومنوں سے ہوتا تھا، حجت مومنوں سے وہ کرتے تھے، بحث مومنوں سے کرتے تھے، مومنوں کا دیکھ کر جلتے تھے، ان کے طور طریقے۔ جب تک مسلمان رہیں گے تو یہ سب علامت رہے گی آپ کے اندر، تو ان کے اندر بھی یہ علامت تھی، حسد، جلن، بغض تھی۔ اور وہ کہتے ہیں نا فاسقوں والے کام، فاسق والے کام مطلب گالی گلوچ کرنا، ٹوپی چپکا کر نماز روزے کرنے کے بعد جمعہ پر گالی، یہ سب عمل مسلمانوں میں ہوتا ہے، مسلمان ہی یہ کام کرتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ فاسق نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ ریاکار نہیں ہوتا، مومن جو ہے منافق نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں اس کے نور اتر گیا نا۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ بات فرما دیا
ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی کہ ایمان کا تعلق جو ہے قلوب سے ہے، دل سے ہے، اور جب ایمان قلوب میں اتر گیا تو پھر وہ شانت مزاج، اچھے صحباب، اچھے اخلاق والے بن جاتے ہیں، دل میں ہر دم اللہ اللہ چلنے کی وجہ سے ان کے اندر نور بنتا ہے، پھر وہ فاسقوں والے کام، منافقوں والے کام، ریاکاری والے کام نہیں کرتے۔ جب یہ سب کام وہ نہیں کرتے تھے تو یہ جو مسلمان تھے، جو نئے نئے، یہ ان کی طور طریقے کو دیکھ کر خود کو شمار کرنے لگے کہ میں بھی مومن ہوں، میں بھی مومن ہوں، لوگوں میں شمار کرنے لگے، میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو اللہ نے یہ فوراً سورہ حجرات نازل فرما دیا اور منع کر دیا کہ خود کو مومن نہ کہو، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو۔ اس سے سبق ملتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان میں ہم مومن میں فرق ہے۔ اور اللہ نے سب سختی سے منع کر دیا ان لوگوں کو کہ خود کو مومن نہ کہو، تم صرف مسلمان ہو۔ یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا، سنا دیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا آگے؟ پھر بھی ان کے جو، کیونکہ مسلمان ہے نا، ایمان تو ابھی آیا نہیں ان کے اندر قلوب میں، مومن تو ہوئے نہیں، اب مومن نہیں رہیں گے، ایمان نہیں آئے گا تو ان کے اندر بے حیا یا بے شرمی بھی بھرا رہے گا، نماز روزے بھی کریں گے، حضور کی صحبت میں بھی بیٹھے رہیں گے، اور پھر بھی وہ برائی والے کام وہ عمل کریں گے۔ تو پھر وہ برائی والے کام، وہ عمل ان کے کیا رہتے تھے کہ مومنوں سے حسد، جلن کیا کرتے تھے، مومنوں سے پھر وہ حجت بحث کر لیا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے اندر ہر دم نور بنتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو۔ پھر اللہ کے رسول نے آخر میں ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور حقیقت بتایا کہ واقعی جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں ہر دم اللہ اللہ چلتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر آ جاتی ہے، کیونکہ قلوب سے تعلق ہے مومن ایمان کا، اور اس کے دل میں اللہ اللہ چل رہا ہے، وہ مومن ہو گیا، اس کے اندر نور بن رہا ہے۔ اب نور بن رہا ہے تو نور کی وجہ سے اس کے ارد گرد کئی موکلات ہیں، نور کی وجہ سے ارد گرد اللہ کی جانب سے کئی فرشتے ہیں۔ اب جو مسلمان ہیں ان کو تو یہ نظر آ نہیں رہے ہیں فرشتے، وہ موکلات نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر یہ حسد کرتے ہیں مومنوں سے، جلن کرتے ہیں، اور پھر ان سے حجت بحث کر لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو ڈرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ ڈرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے اندر نور بن رہا ہے، اور نور جو ہے وہ نور فرشتوں کی غذا ہے، نور جو ہے موکلاتوں کی غذا ہے، نور جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور ان کے اندر نور بننے کی وجہ سے وہ موکلات اللہ کی جانب سے، وہ فرشتے ان مومن کے ارد گرد رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ یہ نور کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے اندر ہر دم نور بنتا ہے، اور ان کے ارد گرد اللہ کے پاک پوتر مخلوق ہر وقت رہتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول یہ بات جانتے تھے، عام مسلمان کیا جانیں گے؟ کیونکہ ایک مومن ہی دوسرا مومن بھائی کو پہچانتا ہے، مومن کی علامت جانتا ہے، مسلمان نہیں جان پائے گا۔ اور نہ جاننے کی وجہ سے یہ گستاخی کرتے تھے مومنوں کے ساتھ، بدسلوکی کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، وہ ریاکاری والے، وہ فاسق والے کام کرتے تھے، کیونکہ صرف مسلمان تھے نا، اس وجہ سے اس طرح کے ان سے حرکت ہوتا تھا، جلن حسد کرتے تھے، حجت بحث کرتے تھے۔ جو خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے مل گئی تو حضور پاک نے سختی سے ڈانٹا اور منع کیا۔ یہ حدیث جو ہے مومن کی فراست سے ڈرو، یہ ڈانٹ ہے حضور کی جانب سے ان لوگوں کو جو مومنوں کو ستائے کرتے ہیں، مومنوں سے حسد جلن کیا کرتے ہیں، حجت بحث کیا کرتے ہیں، ان کو حضور نے ڈانٹا ہے۔ اپنا عقل، اپنا شعور لگانے کی ضرورت ہے اس حدیث کے پیچھے۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، جس انداز میں حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس الفاظ میں، حضور کی اس الفاظ میں ایک جلالیت، ایک غصہ، ایک ڈانٹ چھپی ہوئی ہے۔ خود کا بھی شعور لگائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ غصے، یہ جلالیت، اس طرح سے ڈانٹ حضور پاک نے ان لوگوں کو جھاڑا اور ڈانٹا ہے جو مومنوں کو ستایا کرتے تھے، جو ظلم کیا کرتے تھے۔